کہ ان کے مذہبی کتب میں آیا ہے، ان کے ویدوں میں یہ آیا ہے، ان کے کالگنان میں یہ آیا ہے، ان کے تورات میں یہ آیا ہے، ان کے انجیل میں یہ آیا ہے۔ لوگوں کے سامنے نیو ٹمسٹم لا کے اور ان کے مذہبی حلقے اس اولڈ ٹمسٹم کے اوپر اپنی پالیسی بنا رہے، ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے ایک ادنا عاشق، ایک خادم طارق بن زیاد، جو فتح اندلس سے آپ نکل پڑے اندلس کے فتح کے لیے، یہاں تک کہ واقعہ بہت بڑا ہے، مختصر سی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی کشتوں کو بھی جلا دیا۔ وہاں پر جو بادشاہ تھا کنگ روڈرک، وہاں پر مملکت کا بادشاہ تھا، اس کی عیاشیوں کے بارے میں اگر میں جاؤں بڑی تفصیلات چلے جائیں گی، لیکن وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی، ایک چرچ تھا جہاں پر ہر بادشاہ اس کو تالا لگاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے برادران اسلام، اس تاریخ سے آپ وہاں کے لوگ جھٹلا نہیں سکتے۔ ان کو ہماری اپنی اعمال کی وجہ سے ہم سے ہاتھ سے کیا، لیکن ان کی تاریخ ہے وہاں پر۔ اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، کنگ روڈرک کہتا ہے میں اس جو چرچ کے اندر یہاں پر خزانہ رکھا ہے اس گھر میں اس خزانے کو نکال کے ان کے خلاف جو ہے نا میں جنگ کرنے کے لیے اپنے کو تیار کروں گا۔ مذہبی حلقوں نے کہا کہ نہیں، نہ کرو، یہ بزرگوں کی طرف سے روایات چلی آ رہی ہے، اب اس روایات میں کیا ہمیں نہیں پتہ، اس کو تالے لگائے جاتے، تالے نہیں توڑے جاتے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ جبل تاریخ پر جب آج کل نام جب لاڈر رکھ دیا، وہ تاریخ تک ختم کرنی، مسخ کر دی گئی، مسلمانوں کی جہاد کی تاریخوں کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر جب وہ جگہ کھولی گئی، بڑی مختصر سی بات کرتا ہوں، تو برادران اسلام، اس بادشاہ نے دیکھا وہاں پر ایک صندوق رکھا ہوا تھا، اس صندوق کے اندر ایک تختی رکھی ہوئی تھی جس پر باقاعدہ طارق بن زیاد کی تصویر کشی کی گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کا، یہ آخری نبی کا، یہ جو خادم ایک آئے گا اس کا مقابلہ دنیا کو طاقت نہیں کر سکے گی۔ آپ نے دیکھا طارق بن زیاد نے کس طریقے سے اندلس کو فتح کر کے وہاں پر الحمرہ کے محلات بنائے، وہاں پر کتنے مساجد بنائے۔ آج وہ مساجدوں میں نہ اذان ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟